الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر وعید۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں، معاصی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، مثلا شادیوں میں ڈھول باجا، شراب نوشی، اسی طرح جوا سٹہ سر عام کھیلا جا رہا ہو، اور وہ لوگ ان کی اصلاح اور ان کے لیے بدلنے پر قادر ہوں، اس کے باوجود ان کی اصلاح نہ کرے اور انہیں نہ بدلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، مداہنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا، یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا، اس صورت میں ان منکرات کا وبال جیسے منکرات کے مرتکبین پر واقع ہوگا، ایسا ہی کسی درجے میں ان مداہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً إِلَى آخِرِ، آیت کی یہی تفسیر آئی ہے کہ ایک شخص کسی بستی میں گناہ کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے، نہ اس پر کچھ تشدد کرتے ہیں، تو اس شخص کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہ لوگ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی شادیوں میں ناچ گانا اور ڈھول بجاتے ہیں لوگ، اور ڈی جے وغیرہ کے ساتھ بارات آتے ہیں، لیکن بعض کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کتنے علماء کرام بھی ایسے ہیں کہ جو ان نکاح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں ان تمام علماء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس شادی میں ڈھول باجے اور ناچ گانا ہو، ڈی جے کے ساتھ ان کے بارات آیا جائے، تو ایسے نکاح کے اندر آپ شریک نہ ہوں، اور بلکہ میں ان امام صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ جو نکاح پڑھاتے ہیں، جس شادی میں ڈی جے وغیرہ کے ساتھ بارات آیا جائے، اس کی آپ نکاح نہ پڑھائیں۔ اس کی وجہ سے بے شمار گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈی جے بجانے والے آتے ہیں، ادھر ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، یا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس وقت بارات آتے ہیں، ادھر ڈی جے چالو رہتا ہے، ادھر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بربادی ہے، کہ بربادی کا سبب بن چکا ہے یہ ڈی جے، جس کی وجہ سے ہمارے نکاح وغیرہ میں، ہماری شادیاں یا ہماری بیٹیوں کی شادیاں کہیں پر ہوتی ہے، اس میں ڈھول باجے اور آدمی ڈی جے کے ساتھ ناچ گانا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ڈی جے تو لاتے ہی ہے ساتھ میں، اس کے علاوہ آدمی نشہ کر کر اس میں ناچ گانا اور ناچتے رہتے ہیں، اور بالکل پاگل کی طرح کرتا ہے، اور اسی کو ہماری ماں اور ہماری بیٹیاں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی میں یہ کتنی بہترین ڈی جے بج رہا ہے، کتنا بہترین ناچ ہو رہا ہے، اور اس کی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، پٹاخے بجایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی شادی میں ڈی جے کا بجانا، پٹاخے کا بجانا، یا وہاں ناچ گانوں میں پیسے کا خرچ کرنا، یہ شادی میں برکت نہیں ہے، بلکہ شادی میں برکت اس شادی میں ہوتی ہے کہ جہاں پر سادگی ہو، سادگی کو اختیار کیا جائے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے شادی، اور اس سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے ڈی جے کے ساتھ، ڈھول کے ساتھ، اور اسی طریقے سے گانے کے ساتھ۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جن بھائیوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس چیز کو روک سکے، کوئی آدمی ڈی جے لے کے آتا ہے، اس کو روکنے کی طاقت ہے تو روکنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس طاقت ہے روکنے کی، اس کے باوجود اگر ہم نہیں روکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جب عذاب آئے گا تو ان تمام لوگوں پر بھی عذاب آئے گا کہ جس کو طاقت تھی روکنے کی نہیں روک سکا،
اور جس کو طاقت نہیں تھی روکنے کی اس نے بھی نہیں روک سکا، تمام لوگوں کے اوپر عذاب بن کر کسی بھی طریقے سے عذاب آئے گا، کبھی مصیبت کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی اور کی شکل میں۔ اسی لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اور حتی الامکان ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شادی بیاہ ہو، ان تمام شادیوں میں یہ ناچ گانا اور ڈی جے وغیرہ کو شریک نہ کیا جائے۔ ان تمام باتوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی تمام ناظرین اور سامعین عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔